بانی محترم مرحومین کی خدمت میں سارے ثواب کا قصد رکھتے ہیں. ان تک اور دیگر تمام مومنین ضرور روایات لے کے سنیت سے رحلت کرے. سب تک سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا استلاوة الفاقة الصواب الله طيبة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين شهادة المعصومين عليهم الصلاة والسلام في بارگاہ میں علی اکرم کے بعد بانی محترم کے مرحومین آپ سب کے مرحومین بلکہ جتنے بھی اہل ایمان عہد کر گئے سب تک ہدیہ کرنے کے لیے اور سب کی بخشش اور مغفرت کے لیے بآواز بلند شہداء اسلام شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند مجلس ذکر آل محمد علیہ السلام جہاں باعث ہدایت ہوتی ہے موجب نجات ہوتی ہے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہوتی ہے وہاں مومنین کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل ایمان اپنے اور اپنے مریضوں کے لیے اتنا سے دعا کرتے ہیں جیسے ابھی ہمارے قرآن صاحب اپنے والد بزرگوار کے لیے اتنا سے دعا کر رہے تھے کہ ان کا تازہ آپریشن ہوا ہے. سب سے اپیل ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب بیماروں کی شفا یابی کے لیے ان سب غریبوں کی روزی کی نصرت کے لیے اور ان تمام بے اولادوں کی آغوش کی آبادی کے لیے بآواز بلند یکم رجب المرجب کی تاریخ ہے یوم ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. اس کی تبلیغ مولا زمان حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بآواز بلند مختار طاہر صاحب کی جو عظمہ مریضہ ہے ان کی شفا یابی کے لیے حاجی رضا محمد مریض ہیں ان کی شفا کامل عاجل کے لیے اور دیگر تمام مریضوں کی شفا کے لیے بآواز بلند ترجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
الله تعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات دامن وقت تنقی کی وجہ سے مفصل بیان تو آگے نہیں کیا جا سکتا. مختصر سی برداشت کرتا ہوں بشرط کہ توجہ ضرور حاضر رہے. اپنی توجہ بہتر بنانے کے لیے باور بلند. بے شک اللہ رب العالمین ہے اور اس نے اپنے رب ہونے میں کسی کو شریک بنانا پسند نہیں فرمایا. بلکہ شرک سے فقط نفرت ہی نہیں بلکہ اللہ کو شرک سے بغض ہے. فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. جو شرک کرے گا وہ گویا اپنے اللہ کا ظلم عظیم کرے گا. ہر گناہ کو بخشنے کی نبی دینے والا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن جب شرک کی بخشش کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ کبھی بھی شرک کو بخشنے کے لیے تیار نہیں. البتہ شرط کے ساتھ ہے شرک پر کوئی مرے. اگر اپنی زندگی میں شرک سے توبہ کر لے اور صحیح عقیدے توحید و ایمان پر آ جائے تو ایسوں کو تو اللہ نے بخشا ہے. رسول اکرم کے زمانے میں بھی بخشا ہے سارے مشرک کے پہلے. اور رسول اکرم نے جتنے بھی مومن ہوتے گئے سب بخشتا گیا. بس تو اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا شرک کرے کہ مر جائے تاکہ شرک نہ چھوڑے تو ایسے کو میں بخشنے کے لیے کبھی تیار نہیں. ہم ممنون احسان ہے اس ہستی کے جس کا بھیجنا اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے. اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. تو ایسی ضرورت ہے کہ جو ہمیں لائق ہو زمین اس کو پورا کرنے کی ضامن نہ ہو یا آسمان کی طرف سے وہ پانی نہ اٹھے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے یا ہوائیں نہ چلے جو ہماری ضرورتوں کی ضامن ہو. فرض ہے کہ زمین پر بسنے والے ہر زندہ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری یہ کہہ کر اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کیا خیال ہے رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت اور احسان ہے یا نہیں؟ جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ باوال بلند یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کرنے کی ضمانت کروں. جس کو اپنے رزق میں کسی بھی اللہ کی نعمت میں اضافہ چاہیے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ ہمیں بندہ شاکر بننے کی توفیق عطا. لیکن جو چند جملات کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا رزق زیادہ بڑی نعمت ہے یا اللہ کی طرف سے ہدایت بڑی ہدایت. ان لوگوں کو رزق بڑا پیارا ہے. صبح سے شام سے صبح 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم ہم دے سکتے ہیں. ہدایت کو کتنا دیتے ہیں یہ بھی حساب کر لو. رزق کو کتنا وقت دیتے ہیں زندگی کا یہ بھی حساب کر لو. اور واضح ہے کہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ وقت رزق کو دیتے ہیں اور بہت کم وقت ہدایت کو دیتے ہیں. پھر بھی مانتے ہیں کہ رزق اتنی بڑی نعمت نہیں. اتنی بڑی نعمت ہدایت نے موت کے بعد بھی فائدہ دینا ہے. رزق کے ڈھیر ہوں گے مر جائیں گے
تو کوئی فائدہ رزق نہ دے پائے گا. البتہ ہدایت ایک ایسی نعمت خدا ہے جس نے جنت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑنا، بلکہ جنت لے ہی ہدایت جائے گی. اور جو جنت جانا چاہتا ہے وہ بہت سلام. اس لیے اللہ نے اپنے، میں سمجھتا ہوں، سب سے بڑے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ. وہ اتنا بڑا محسن ہے، سب سے بڑا محسن ہے، سب سے بڑا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا ہے. اس لیے بھیجا ہے بالہدیٰ ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ. تھوڑے عجیب لوگ ہیں، رسول کی تشریف آوری کو بھی رزق کے ساتھ گرا دینا چاہتے ہیں. چل رہی ہے یہ بحثیں، رزق کون دیتا ہے کون دیتا ہے، محمد اور محمد دیتے ہیں، علی رزق تقسیم کرتا ہے، اور کسی معصوم سے کسی امام سے رزق تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندے یہ تو سوچو ہدایت کون تقسیم کرتا ہے. میں کہتا ہوں اگر رزق بھی تقسیم کرنا علی کے ذمہ ہو، ہدایت بھی تقسیم کرنا علی کے ذمہ ہو، تو افضل تقسیم کس کی ہوگی؟ ہدایت آپ کو ملے یہ بہتر ہوگا یا رزق آپ کو ملے یہ بہتر؟ علی کے دروازے سے آپ کو ساری زمین کی ملکیت مل جائے لیکن رہو بے ہدایت. ایک جھکی بھی آپ کی نہ ہو لیکن ہدایت پر مرو. کس صورت میں تمہارا فائدہ ہے؟ تو اس لیے بات بلکہ یہ مجلسیں رزق کی تقسیم کے لیے نہیں ہوتی، یہ مجلسیں ہدایت کی تقسیم. اس لیے ہدایت کو زیادہ اہمیت دو، اس پر زیادہ اپنی محنت لگاؤ، اس پر زیادہ توجہ کرو اور اپنے بارے میں سوچو میں آج ترے باب مدینہ العلم سے ہدایت لینے میں کامیاب ہوں. اگر ہدایت تجھے مل گئی تو اس کے مطلب ہے تجھے ایسی خیرات مل گئی کہ کائنات میں اس جیسی اور کوئی خیرات ہو. اللہ نے رسول کو بھیجا ہدایت کے لیے، دین حق کے لیے، اور ساتھ یہ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میں نے فقط دین پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا، دین کو غالب کرنے کے لیے. ہم بھی لوگ ہیں نا، ہم اپنا فخر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق کہہ دیا. ابو بھاوے منو تے بھاوے، میں کہوں خمس واجب ہے میں نے کہہ دیا آپ دیو تے بھاوے، میں نے کہا زکوٰۃ واجب ہے آپ آگے دیں یا میری ذمہ داری ختم. یہی ہے. لیکن رسول کی ذمہ داری فقط دین بتا دینا نہیں، رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اس حق کو ہر باطل پہ غلبہ دے گا تو رسول کی ذمہ داری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم سے پہلے جتنے باطل ادیان تھے، مثلا حضرت موسیٰ کا دین برحق تھا لیکن وہ یہودیت کی شکل میں باطل ہو چکا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا دین برحق تھا لیکن وہ عیسائیت کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا. حضرت ابراہیم پر نازل ہونے والا دین برحق تھا لیکن مکے کے مشرکوں نے خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اور بنایا اللہ کی توحید کے لیے تھا، اس کی عبادت کے لیے تھا، 360 بت بیت اللہ پر قبضہ کر چکے تھے. تو حضرت ابراہیم کی تبلیغات شرک میں بدل گئیں، حضرت موسیٰ کی تبلیغات یہودیت میں بدل گئیں، اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات عیسائیت میں بدل گئیں. اب رسول کا فریضہ ہے کہ ان سب پہ حق کو غالب کریں. آپ مجھے بتائیے کیا رسول اکرم اس میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے؟ جنگ لڑی شرک سے اور اس وقت تک باز نہ آئے جب تک علی کو ساتھ لے کر بیت اللہ کو بتوں سے پاک.
کندھے پر چڑھو، چڑھے تو پوچھا یا علی کتنے بلند ہو؟ علی تو ہے ہی بلند، علی کا تو نام بھی بلند ہے، اور جب رسول کے شانے پہ چڑھ جائے، لیکن یہ وہ بلندی نہ تھی جو گزوں میٹروں اور کلومیٹروں سے ناپی جاتی ہے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کتنے فٹ بلند ہو گئے ہو، رسول کے شانے پر سوار تھے، فٹوں کی بات ہوتی تو وہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب رسول پوچھتے ہیں کتنے بلند ہو، تو علی نے جواب بھی اسی قسم کا دیا، جواب میں کہتے ہیں اتنا بلند ہوں اگر چاہوں تو عرش کو۔ اور رسول اکرم نے شرک دی جڑ پڑ سکتا، جب بیت اللہ پہ دین حق کا قبضہ ہو گیا اور ناجائز قبضے والے بے دخل ہو گئے، باقی رہ گئی یہودیت اور عیسائیت۔ جنگ خیبر میں جب علی نے درے خیبر اکھاڑا تو فقط درے خیبر نہیں اکھاڑا، یہودیت کی جڑ کو اکھاڑا، اور اس طرح یہودیت بھی رسول اکرم کے دین کا۔ باقی رہ گئی عیسائیت۔ آپ جانتے ہیں کہ اکیلے نہ تھے رسول، جب عیسائیت پر غلبہ آیا پنجتن پاک کا وجود دلیل تھا کہ غلبہ ہوا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بے شک شرک ختم ہوا، یہودیت ختم ہوئی، عیسائیت ختم ہوئی، کہیں بھی رسول اکیلا نہ تھا، اہل بیت رسول کا حصہ ساتھ۔ کیا خیال ہے؟ رسول اکرم کی تاریخ اکیلی ہے یا اہل بیت سمیت؟ یعنی حضرت کی اپنی زندگی کو بھی اگر دیکھو تو میں حیران ہوں، اللہ کا رسول 40 سال بعد اعلان نبوت کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ اتنا انتظار کیوں؟ کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بیت اللہ پہ شرک کا قبضہ ہے، یا رسول اللہ تو موحد ہے، اللہ کی توحید کا قائل ہے، تیرے سامنے مشرک وہ جو ہیں وہ بیت اللہ میں آ کر بتوں کا سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ 40 سال دیکھ رہے ہیں، جو رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ، ڈاکٹروں کو سڈو ڈاکٹر علاج کرے، ڈاکٹر آپ پہ بھی علاج کرے۔ بیمار ہو، ڈاکٹر کو پتا ہو کہ یہ بیمار ہے، اس کا علاج یہ ہے، تو اب وہ علاج خود بھی کر سکتا ہے یا دوسرے سے علاج؟ تو یہ ہے کہ اگر ہمدرد ڈاکٹر ہے تو پھر وہ علاج میں دیر نہ کرے، کوئی پیسے دے پاوے نہ دے کرے، نہیں نا؟ عقل مندی اور خوراک کا تقاضا تو یہی ہے نا۔ عام ڈاکٹر بھی جلدی سے علاج کرے تو سارے ڈاکٹروں کا روحانی سردار، انبیاء کا بھی سردار ہے، رسول کا بھی سردار ہے، تمام روحانی معالجوں کا سردار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کرے علاج یا نہ کرے، لیکن انتظار فرما رہا ہے۔ شاید نظر آتا ہے کہ چونکہ علی ابھی اس لائق نہیں ہوئے اور جو آپریشن کرنا ہے وہ مومن کے بغیر ہونا نہیں۔ چھوٹے ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر نارمل دن آپریشن تھی نہیں تھی میرے، تو چونکہ علاج ایسا ہے کہ جو بغیر آپریشن کے ہونا نہیں، اور رسول منتظر ہے کہ اللہ مجھے میرا مومن بھی دے، نشتر بھی دے، بابا سے بلند صلوات۔ دو چیزیں اللہ نے مہیا کر دی، رسول اکرم نے اپنا کام شروع کر دیا، جس کے بارے میں رسول اکرم نے یہ حدیث فرمائی، ما قام الدین ولا استقام الا بسیف علی و مول خدیجہ الکبریٰ
میرا دین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے اور اسے طاقت ملی ہے تو دو چیزوں کے صدقے، ایک میرے بھائی علی کی تلوار اور دوسرا زہرا کی ماں کا مال۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھے تھے تو آپریشن تھے، تو رسول بھی انتظار کرتا ہے کامیاب علاج ہونا چاہیے، ناکام تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم نے باطل ادیان پر غلبہ تو حاصل کیا لیکن اہل بیت کی حصہ داری کے ساتھ، اہل بیت کی شراکت کے ساتھ۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے رسول کو کہا جیسی اہل بیت میں نے اے میرے حبیب تجھے دی ہے نا، ایسی میں نے کسی نبی کو نہیں دی۔ علاج کرنے کے لیے تو سارے نبی معالج تھے، لیکن جیسی میں نے اہل بیت تجھے عطا فرمائی ہے ایسی کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ لہذا تیری ذمہ داری ہے اہل بیت کو ساتھ لے کے چل اور اپنی امت کو بتا تیری اہل بیت کی شان، رتبہ اور عزت کتنی بلند۔ پریکٹیکل بھی بتا، قولاً بھی بتا، عملاً بھی بتا۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اکرم اٹھ کھڑے ہوتے تھے زہرا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا یہ سنت اسلامی قرار نہیں پایا۔ آپ سارے مسلمان جتنے بیٹیوں والے بیٹھے ہو، یہ ہے آپ کے ہاں کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہو، کیا یہ سنت رسول نہیں؟ بیٹی کے لیے کھڑا ہونا رسول کے عمل میں ہے یا نہیں؟ اور رسول کا عمل سنت ہوتا ہے یا نہیں امت کے لیے؟ پھر آپ یہ سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ چلو آپ تو عوام ہیں، ذرا ان بزرگ علماء سے پوچھ لو، مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور گزرے، کیا انہوں نے لکھا کہ سنت رسول ہے اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا؟ پریشان تو نہیں ہوتے؟ بسم اللہ۔ کیوں؟ جواب یہ ہے، پوچھا تھا ایک بیوی نے رسول کی زوجہ محترمہ، ہے تو آپ کی بیٹی، آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو رسول بڑا صحابی سے کہتے ہیں میں خود سے کھڑا نہیں ہوتا، اس کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ یعنی کسی اور کے لیے حکم ہو تو کھڑا ہوں۔ معلوم ہوا یہ رشتے کو سلام نہیں، یہ رتبے کو سلام ہے۔ پتہ نہیں ہم شیعہ بھی بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں، فقط بیٹی ہونے کو سلام نہیں، زہرا کا رتبہ اتنا اللہ نے بلند بنایا ہے، اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس رتبے کو روشن کرنے کے لیے، امت تک قیامت تک کے لیے یہ پیغام دینے کے لیے کہ زہرا اتنی بلند مقام ہے کہ دنیا میں کوئی اس کے برابر، اس لیے فرماتے ہیں سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ تو اہل بیت کا بھی کوئی حصہ ہے رسول اکرم کے لیظہرہ علی الدین کلہ میں یا نہیں؟ جی اب بتائیے کربلا کا کتنا حصہ ہے دین کو بچانے میں؟ وقت تھوڑا ہے، میں بس اپنے نتیجے تک پہنچ گیا۔ کربلا کا بھی کوئی حصہ مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ کہا جا سکتا ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو رسول کی محنت بھی ضائع ہوتی۔ اگر کوئی تاریخ کا صحیح تحلیل و تجزیہ کرے تو روشن ہے کہ یزید جیسے بدبخت اور نجس انسان کا رسول کے تخت پہ چڑھانا اور اپنے آپ کو رسول کا جانشین کہلوانا یہ معمولی بحران نہ تھا۔ ایک بادشاہ نہیں تھا فقط یزید، ایسا بادشاہ جو چاہتا تو ایک نیا دین لے آتا اور رسول کے دین کا چہرہ مسخ کرتا، اور یہی چاہتا تھا، چکر بھی ان کا یہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے کہا
یہ کام نہیں کرنا تجھے اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس میں رسول کی محنت، علی کی محنت، زہرا کی محنت، حسن کی محنت، سب کی محنت شامل ہے۔ اب یزید تجھے میں دین کی گردن پہ چھری چلانے کی اس طرح اجازت دے دوں؟ نہ، چھری میری گردن پہ آ سکتی ہے، دین کی گردن پہ نہیں۔ لیکن جس نقطے کو میں آپ کے سامنے روشن کرنا چاہتا ہوں یہ کربلا میں ایک امام تھا یا 3 امام تھے؟ جو رہی ہے لیکن تو زیادہ تر امام حسین علیہ السلام کا ہی ہوتا ہے۔ ذرا تھوڑی سی باریک نظر کیجئے تو امام حسین نے اپنے ساتھ 2 اور ائمہ کو بھی رکھا ہے، یہ اکیلے آئے اور دونوں باقی امام جو ہیں وہ مدینے میں رہ گئے۔ امام زین العابدین کو بھی لے گئے اور امام محمد باقر کو بھی۔ معلوم جاتا ہے کہ امام حسین کا کربلائی منصوبہ جو دین کی حفاظت کے لیے تھا وہ اس بنیاد پر مشتمل تھا کہ یہ تینوں امام مل کے بالآخر یزیدیت کو شکست دیں، اور بنی امیہ کا سارا پلان جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا، اور نتیجتاً بنی امیہ کی چالیں ختم ہو جائیں گی اور دین معاف۔ اگر اس کو دیکھو تو سیرت مولا حسین، سیرت مولا امام زین العابدین اور سیرت مولا امام محمد باقر ملی ہے تو نتیجہ نکلا ہے، اور آپ آگاہ ہیں امام باقر علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوا تو جو کچھ بنی امیہ نے چالیں چلی تھیں اس دور میں آ کے وہ اختتام پذیر ہو گئیں، اور امام باقر کے دور میں ان کی تمام آرائشوں سے دین پاک ہو گئے۔ تو اس لیے امام باقر علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ گویا اس لائق ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ وہ تیسرا امام ہے کہ جس کے ذریعہ باقی اماموں کی محنت زندہ رہی اور دشمنوں کی چالیں، کیونکہ امام باقر علیہ السلام کے ہی دور میں بنی امیہ کو زوال آیا اور بنی عباس برسر اقتدار۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ امام خود برسر اقتدار نہ آئے، لیکن جو دشمن تھے ان کی چالیں مٹ گئیں۔ البتہ پھر آگے بھی سلسلہ چلتا رہا، یہ واقعہ بھی شاید آپ کے گوش گزار ہوا یا نہیں کہ جب بنی امیہ کو زوال آیا تو جو شخص ان کو لڑ لڑ کے مار رہا تھا وہ بنی عباس کا جرنیل کون تھا؟ ابو مسلم خراسانی۔ ابو مسلم خراسانی یہ بنی عباس کی طرف سے تھا اور یہ بنی امیہ کی قبریں اکھاڑ رہا تھا۔ جب غالب آ گیا اس نے خط بھیجا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آئیے اور اقتدار پر قبضہ کیجیے، میں اقتدار آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاصد جب مولا کی خدمت میں پہنچا، شام رات کا وقت تھا، چراغ جلا ہوا تھا، امام ششم اس روشنی پر بیٹھے تھے۔ قاصد آیا، اس نے ابو مسلم خراسانی کا خط امام کے سامنے رکھا جس میں دعوت اقتدار تھی، یعنی اقتدار پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا جا رہا ہے نا، آؤ کرسی تمہاری ہے لے لو۔ امام علیہ السلام نے اس کا خط پڑھا، یہ آپ کو بھی سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ امام نے خط پڑھا، چھوٹا سا معمولی موضوع تھا یا اہم ترین موضوع تھا؟ اس سے بڑھ کر اور تو کوئی اہم موضوع دنیا میں یہ سارے بیچارے بھجے ہوتے ہیں اقتدار دے بچوں، کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے، کوئی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، کوئی صدر بننے کے لیے، ساری چالیں مالیں یہی ہوتی ہیں نا، اور وہ تو ہیں فقط چھوٹے سے خطے کے مقتدر، اور یہ تھی پوری حکومت اسلامی کا اقتدار۔ امام کے سامنے خط آیا، امام نے چراغ کی لو پہ رکھا، اسے جلا دیا۔ تمہارے امام کا کردار بیان کر رہا ہوں۔ خط کو کس پہ رکھا؟ چراغ کی لو پہ رکھا، اور ایسا ایسا وہ خط قاصد بیچارہ بے چین ہوا،
ابو مسلم خراسانی تو اس وقت کا معمولی بندہ تو نہ تھا، اس نے سارے کو شکست دے کے اقتدار کا راستہ ہموار کیا تھا، اور اس کی طرف سے یہ خط تھا، کسی عام بندے کی طرف سے بھی نہ تھا، اور حضرت نے اس خط کو چراغ پہ رکھ کے جلا دیا تو وہ بے چین ہوا، کہنے لگا میں نے تو جواب مجھے چاہیے تھا، ابو مسلم نے کہا تھا جواب لے آنا، جواب۔ امام نے کہا ابو مسلم کو کہنا تیرے خط میں یہ ہے، بیٹھے ہو جو رہی ہے، سمجھو اپنے اماموں کے کردار کو، لیظہرہ علی الدین کلہ ویسے نہیں ہے، اس کے لیے بڑی حکمت، بڑی صداقت، بڑی دیانت، بڑی جرأت، بڑی شہامت ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے کہنا کہ تیرے خط کا یہی جواب ہے، تو جو ہے اب فرمائیے امام نے ایسا کیوں کیا؟ امام اللہ کی طرف سے حقدار ہے اقتدار کے یا نہیں؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ جو امام ہوتا ہے وہ فقط مولوی صاحب ہوتا ہے یا وقت کا حاکم ہوتا ہے؟ دسو، نہیں امامی میں مولوی صاحب ہوتے میں کہ دو چار مسئلہ چھوڑ دے، ہدایت کا چھوڑتا ہے بس، نہیں، امام اللہ کی طرف سے اولی الامر ہوتا ہے۔ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ فقط منبر پہ بیٹھ کر مسئلے بیان کرنے والا یا صاحب اقتدار، حاکم، حکمران؟ یہی تو آپ کا اختلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں علی کو حکومت دینی چاہیے تھے انہیں، یہ کیوں مقابلے میں علی کے آ گئے؟ اس لیے کہ رسول نے فرما دیا تھا من کنت مولا ہو ہذا، اور اس سے پہلے کہا تھا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ کون کہہ رہا تھا؟ آپ پیغمبر کس کو کہہ رہا تھا؟ ساری امت مسلمہ۔ بلکہ میں شاید سمجھتا ہوں جو آج کے مسلمان مومن بیٹھے ہو، آپ سے بھی یہ رسول اکرم کا سوال ہے کہ رسول آپ سے پوچھ رہے ہیں میرا کلمہ پڑھتے ہو تو بتاؤ میرا حق تمہارے اوپر تمہارے اپنے حق سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ جی نہیں، زمین تو میری ہے، جائیداد تو میری ہے، فیکٹری تو میری ہے، تیری ہے، لیکن تیرے اوپر بھی مولا رسول کا حق زیادہ ہے۔ اسی لیے تو ہم ان لوگوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دوڑ گئے؟ رسول کا حق کیا تھا؟ رسول پر جان دیں یا اپنی جان بچائیں؟ بولو۔ ایک وقت اگر ایسا آ جائے کہ جان دینے سے رسول کا حکم پورا ہوتا ہو تو ہم جان بچائیں یا جان دیں؟ حیثیت ایک مسلمان ہو کہ اشہد ان محمد، یہ اذان مفت میں نہیں ہے، یہ اقامت فضول لفظ نہیں ہے، یہ فقط آواز اچھی ہو کہ دلیل نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مفہوم یہ ہے میں جسے اللہ کا رسول مانتا ہوں وہ جو کہے حتیٰ کہ مجھے سر کٹوانا پڑے اس کے لیے تو میں ان کے لیے زکاة کٹ ہو جاتا ہم اس دیوان جانے ہو یہ تو سارا میرے نہ دے، جس نے دیا ہے اس کے سارا حساب پتا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ سے نہیں رہے ہو حساب جان دے نہیں یہ اٹھی دیتے اور تو بیوی سے چھپا لے گا، اولاد سے چھپا لے گا، اس سے کیسے چھپائے گا جس نے دیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک دے ادھورا مدورا دے، ایک بوری دے دو مدرسے کو بس ٹھیک گئی نہیں، اسے پتا ہے میں نے تجھے کتنی بوریاں دی ہیں اور تیرے ذمے میں نے کتنی بوریاں لگائی ہیں۔ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کر، وہ نہیں بے وفائی کرتا تو کیوں کرتا؟ کون دیتا ہے؟ تیری ایک بیگھے میں 1 کلو جاتی ہے، وہ تجھے کتنے کلو دیتا ہے؟
اگر وہ 1 کلو کے بدلے 40 کلو دے دیتا ہے تو تو کم از کم 2 کلو تو اللہ دینا ہوتے دے. تیری بہن تجھے اچھی لگتی ہے, تیرے رشتہ دار تجھے اچھے لگتے ہیں, تیرے ہمسائے تجھے اچھے لگتے ہیں, نہ سب سے زیادہ محمد و آل محمد کا غلام. تو حضرت نے اس کے خط کو کیوں لگایا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے, اگر اقتدار یوں کسی کے دینے سے لیا جائے تو اصل میں وہ اقتدار نہیں. کالا وہ مسلم کہتا ہے یوں کرو, ہوں کرو, ہوں کرو, ہوں کرو, میں نے دیا, میں نے دیا, میں نے دیا, تو پھر امام کیا اس کی بات مانا یا نہ مانا؟ وہ معصوم ہے, وہ کوئی نبی ہے, وہ کوئی اللہ کا نمائندہ ہے. اس سے غلطی اور غلط مطالبے بھی ہو سکتے ہیں اس کی طرف سے یا نہیں. اور اگر وہ امام سے غلط مطالبہ کرے یہ کہہ کہ اقتدار تو میں نے آپ کو دیا تھا, تو پھر امام مانے یا نہ مانے؟ دسو مانے. اقتدار کی مسئلہ نہیں ہے, یہ اس لائق نہیں کہ میں اس کا تابعدار بنوں. یہی چیز کہی تھی حضرت امیر المومنین کو کسی نے قرآن اور سنت کے ساتھ سیرت شیخین کی پیبند لگا کر کہا تھا کہ قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین کی تابعداری اگر وعدہ کرتا ہے تو ہم تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. امام امیر المومنین نے کہا تھا قرآن اور سنت کے ساتھ تیسری کی اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کی علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو علی قرآن و سنت کے خلاف کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. حکومت کو ٹھوکر مار دی اور آج تک علی نے ثابت کر دیا کہ قرآن و سنت کا پابند ہو سکتا ہوں, اس کے خلاف کسی کی رائے کا پابند. پھر کہا میں خود قرآن و سنت کو سب سے بہتر جانتا ہوں. آپ یہ اپنا عقیدہ بتائیں, قرآن و سنت رسول کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا کون؟ انا مدینۃ العلم وعلی. دین کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, فقط تلوار نہیں دین کی حفاظت کرتی. لوہے کی تلوار سے دین کی حفاظت 100% نہیں ہوتی. دین کی حفاظت کے لیے صبر کی تلوار بھی کام کرتی ہے. بس آخری بات ہے, وقت ختم. فرمائیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اتنی معجز نما ہے جتنے معصوم معجز نما ہوتے ہیں. بے شک جی, بے شک. یہ تھوڑی کم ہے, 14 معصوم میں ہے نا. تو اعجاز کی جو صلاحیت ہے, قوت اعجاز ہے, وہ بی بی کے پاس بھی ہے, یہ فقط رسول کے پاس ہے. مولا علی کے پاس ہے تو بی بی کے پاس بھی ہے. بی بی پہ ظلم ہوتا ہے, بی بی معجزہ کیوں نہیں دکھاتی؟ کیا ان ہاتھوں کو توڑ نہیں سکتی تھی اپنے معجزے سے جو دروازے پہ پڑ رہے تھے؟ کیا وہ آنکھیں اندھی نہیں ہو سکتی تھی معجزے کے ساتھ جو بی بی طاہرہ کے دروازے کی طرف لگی ہوئی جو بڑی ہوئی تھی؟ کیا ان کی ٹانگیں نہیں ٹوٹ سکتی تھی؟ کیا ان کے دماغ فیل نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا خیال ہے تیرا بی بی طاہرہ کو اگر معجزہ استعمال کرتی تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا یا نہیں؟ گھر سے نہ نکل سکتے, بی بی کے گھر کی طرف آنے کا ارادہ ہی نہ کر سکتے, ہو سکتا تھا یا نہیں؟ اور یہی بات تمام ائمہ کے بارے میں, لوگ ظلم کرتے رہے, امام ظلم سہتے رہے, ظلم کو روکنے کے لیے معجزہ نہیں دکھایا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یا تو ہم معجزہ نما ہونے سے انکار کر دیں. کیا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ معجزہ نما مانے یا نہ مانے. اور معجز میں جو قادر ہوتا ہے, معجزہ جس کو اللہ دیتا ہے, وہ دشمن کو اس کے وار سے روکنے پر بھی قادر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو
کیا ہو نہیں سکتا تھا کہ علی اصغر کے خیمے میں امام حسین ایک ٹھوکر مارتے اور چشمہ ابلتا؟ تو جرح میرے الفاظ امام حسین اگر ایک بادل کو اشارہ کرتے تو وہ آ کے اس خیمے علی اصغر پر اتنا برستا کہ پیاس کا نام ہی نہ رہتا. ہو سکتا تھا یہ؟ اگر امام حسین فرات کو اشارہ کرتے تو وہ قدموں میں آ سکتا تھا یہ نہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ موجز نما ہونے کے باوجود ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے کھڑے ایک گھونٹ مانگ رہے. یہ سوال کسی اور پہ نہیں. جو موجز نما نہیں مانتا اس کو پر یہ سوال نہیں. سوال ان پہ ہے جو امامت کو ساتھ اعجاز کے مانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی اتنا بڑا موجز نما نہیں ہے جتنا بڑا موجز نما امام حسین ہے ہمارا ایمان یا نہیں؟ اور اگر حضرت موسیٰ ایک ڈنڈے کو مارتے ہیں اور دریا رک جاتا ہے، ایک خشک پتھر پہ ڈنڈا مارتے ہیں فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو خشک پتھر سے 12 چشمے پھوٹتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کی ضرب کے ساتھ. تو بتا حضرت امام حسین ہو سکتا تھا یہ؟ کیوں نہیں ہوا؟ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو راستہ بتایا تھا یہ کہ معجزے سے دین کو اتنا فائدہ نہ ہوگا جتنا آپ کے صبر سے دین. یہی وجہ ہے رسول اپنی بیٹی زہرا کو دیکھتے تھے آخری ایام میں مریض سے صاحب فراش تھے تو رو دیتے تھے. کیوں روتے تھے؟ کہہ دیتے کہ بیٹی اگر تیرے پر مصیبت آئے تو معجزہ دے گا کرم مصائب سے بچ جانا. بلکہ میں کہوں آپ کو سیدھی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے. کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اس دن بی بی نے اپنے بیٹے کو وہ مولا رسول اکرم کی گود میں دیا تھا. رسول نے دائیں کان میں اذان کہی تھی، بائیں کان میں اقامت کہی تھی، اپنی زبان چوسائی تھی اور پھر دیکھا تھا کہ پیغمبر اکرم بیٹھے رو رہے ہیں، گود میں حسین ہے رو رہے ہیں. بی بی نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہو؟ کیونکہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو عید منائی جاتی ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، آپ کے گھر میں بھی رواج آتے ہیں. رو کیوں رہے ہیں یا رسول اللہ؟ جواب میں کہتے ہیں بیٹی رو رہا ہوں اس بات کو کہ میری امت کہے کہ رو تیرے اس بیٹے کو. کیا کہہ رہے رسول اکرم؟ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ مجھے کے ساتھ اپنے آپ کو شہادت سے بچا لینا. اگر حضرت اسماعیل کی گردن پر حضرت ابراہیم کی چھری کند ہو سکتی ہے تو کیا امام حسین کی گردن پر شمر کا خنجر کند نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہ ہوا؟ تو جواب یہ تھا کہ اس سے دین کو وہ فائدہ نہ ہوتا جو فائدہ شہادت پانے سے ہوا. بس آخری بات، شہادت ہوئی تو عزاداری ہے. آپ جو عزاداری کو اپنے دین کا ایک اہم ترین ستون مانتے ہیں تو یہ ظلم ہوا تو آپ نے عزاداری کی. اگر ظلم سے اپنے آپ کو بچا لیتے اور ظالم ظلم نہ کر سکتا تو کیا آپ کا کلیہ ہوتا؟ آپ کا ماتم ہوتا؟ آپ کی یہ عزاداری ہوتی؟ اور کیا عزاداری سے دین زندہ ہے یا نہیں؟ عزاداری فقط رونے اور ماتم کرنے کا نام ہے یا دین کو زندگی بخشنے کا وسیلہ ہے؟ کیوں دوسرے جو ہیں کہتے ہیں اس کو بند کرو، آپ کہتے ہیں جان دے دیں گے لیکن بند. آج 14 فروری ہے، سندھ میں تحفظ ازاد لانگ مارچ ہے. کیوں کہ ہزارہ FIRیں ازاداروں پر کیوں کھڑی؟ صوبائی صدر سندھ نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم سکھر سے کراچی تک لانگ مارچ کریں گے اس خلاف امر کے احتجاج کے اوپر کہ ہم اگر نکلے بھی ہیں تو ہم نے کسی کی نہ شیشہ توڑا ہے نہ کسی کی گھر کو جلایا ہے. پر امن اگر ہم نے کوئی سفر کیا ہے تو آپ ہمارے اوپر FIR کیوں کاٹتے ہیں اور ہمیں خلاف
قانون جرم کیوں قرار دیتے ہو؟ ہمارا احتجاج ہے کہ ہم جو کچھ عزاداری میں کرتے ہیں وہ آئین کے خلاف نہیں ہوتا، آئین کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ہماری عزاداری ہمیشہ پرامن ہوتی ہے، اور پرامن ہونا چاہیے۔ پرامن کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اسلام میں امن کے دائی ہیں، اور ہم اس ہستی کے دائی ہیں کہ جو آئے گا تو دنیا میں امن پھیلائے گا، اور امن اور عدل کا آپس میں جوڑ ہے۔ اس لیے آج احتجاج ہے، میں آپ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اسے احتجاج میں شامل ہو جائیے اور حمایت کیجئے، اور کہیے کہ جیسے قائد محترم نے فرمایا ہے اور صدر محترم سندھ نے کیا ہے، ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ ہم عزاداری کریں اور تم ہمارے اوپر کیس کرو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی، اللہم باقاہ رب العزت میں التجا ہے اور دعا ہے کہ وہ ہماری ان محنتوں کو قبول منظور فرمائے، اس اجلاس کو، اس جلسے کو، اس مدرسے کو، جامعے کو ترقی عطا فرمائے، جس کو مکتب اہل بیت کی صحیح خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، جو اس کے معاونین ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، جو اس کے بانیان ہیں خداوند منان ان کو اگر وہ فوت ہوئے ہیں تو مغفرت عطا فرمائے، اگر زندہ ہیں تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو مکتب اہل بیت کا سچا خادم معاون ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ